अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों। आज बहुत दिनों बाद एक वीलॉग के साथ, और वीलॉग है आज बहुत ही एक अहम मौजू पे। इस वक्त पाकिस्तान की पूरी जो थरथली मची हुई है, पूरा मीडिया हर तरफ एक ही बात की गर्दिश है और मुल्क में क़यामत आ गई, क्या मसला बन गया एक इस पाकिस्तान में। पाकिस्तान में पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ, एक क़यामत आ रही है। क़यामत क्या आ गई है जनाब, एक घड़ी गायब होगी, एक घड़ी बेच दी गई तोशा खाना से। पाकिस्तान की तारीख में थरथली मच गई, क़यामतें आ गई, करप्शन के बाज़ार गर्म हो गए और लग तो ऐसे ही रहा है जैसे। और ये नए से नया जो बयानियाँ बनाते हैं, और मज़े की बात ये बयानियाँ बनाते हैं, और जो जो पीटीआई के जिन कहते हैं ना कि यूथिए जो हम लोग हैं, वो बयानियाँ उनका बनता है और आते ही जो है ना, जैसे निकला पहाड़ खोदा चूहा, ये हो जाता है इनके साथ। तो ये जनाब इतना बड़ा ज़बरदस्त इन्होंने ड्रामा क्रिएट किया। और तो एक उस पर ना एक ट्वीट था वो बड़े मज़े का उसमें ना, तो ये उनको डेडिकेट करूँगी जिन्होंने ये पूरा ड्रामा बनाया। इनको आता ही नहीं है, इनको पता ही नहीं है, इनसे होता ही नहीं है। चलिए जनाब, आपने ये सुन लिया, अब सुने जनाब कि लोग क्या कह रहे हैं। अब ये ड्रामा बनाया क्या जनाब, उमर फारूक एक बंदा जो अचानक निकल आता है, जैसे अचानक कहीं ना कहीं से ये रोकड़ी निकल आया कुछ दिनों पहले। पता नहीं बंदे निकालते कहाँ से, पता नहीं चलते, हमें तो पता नहीं चलते। वो बंदे कोई इमरान खान के दोस्त निकाल लेते हैं, कभी क्या निकाल लेते हैं। अच्छा, उसने घड़ी खरीदी और उसने घड़ी बेची, और ऐसा उसने बताया कि जनाब ये घड़ी मुझे बेची गई। और फिर शाहजेब खानज़ादा के प्रोग्राम में जियो ने बताया कि ये घड़ी बेच दी गई, एक इस मुल्क के साथ गद्दारी हो गई। ऐसी गद्दारी पे तो सर कलम कर देना चाहिए सबका, और क्या क़यामतें आ गई। तो ये सब कुछ हो, यानी इस मुल्क में ये बहुत बड़ी क़यामत आ गई। उमर फारूक जो एक बदनामी ज़माना बंदा है, बदनाम है, उसके बारे में जो आ रहा है, इंटरपोल को दस्तयाब को वो चाहिए था। इसके अलावा उसके नॉर्वे की जो है नेशनलिटी वो कैंसिल हुई है, क्या क्या कुछ उसके बारे में नहीं आ रहा उसकी बातों पे, क्योंकि उसको इमरान खान ने घड़ी, और वो जो घड़ी है, एक बात इंटरेस्टिंग बात सबसे सब ये कि वो घड़ी इमरान खान, ये सबको पता है, इस पर कोई बात नहीं कर रहा। इमरान खान ने जिसको भी बेची, पहली बात है इसको बेची नहीं, लेकिन चले इसको भी बेच दी घड़ी। वहाँ से 50% पैसे दे के खरीदी हुई घड़ी है, यानी उस सब का कोई ताल्लुक ही नहीं है कि तोशा खाना से कुछ चुराई हुई घड़ी नहीं है, या 10% दे के नहीं है। यहाँ ये मर्सिडीज़ हड़प कर जाते हैं, बड़े बड़े हार सोने के हड़प कर जाते हैं, पूछने पे बंदे को मार देते हैं, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। इनसे कोई पूछ ले वो बंदा ही मार देते हैं फ़ौरन। तो लेकिन इमरान खान ने क्योंकि 50% पैसे दिए, उसके बाद घड़ी, और ये इमरान खान कह चुके हैं मैंने घड़ी बेची, इसमें कोई ऐसी बात ही नहीं है। इमरान खान कह चुके हैं मैं घड़ी बेची और मैंने सड़क बनाई ना, बड़ी बनाई रोड, कुछ भी नहीं किया। घड़ी उसने 50% अगर दे के बेची, तो इसमें कौन सी क्या क्या उसमें जुर्म है? मुझे सिर्फ एक दफ़ा ये जुर्म बता दे पहले। इस घड़ी वाले वाक़े पे जैसे ये वाक़ शुरू हुआ, 10 बजे आएगा बयान, और 10 बजे से पहले ये सारा जो है ना बयानिया सारा को सारा जो है मलिया मेट कर दिया था यूथियों ने। ये जो यूथी है ना बड़े तेज़ हो चुके हैं अब, जो है ना, अब लिखा बड़े मज़े का ट्वीट इस पे। अलमिया ये है कि स्क्रिप्ट राइटर्स अभी भी 90 की दिहाई में जी रहे हैं, इनको लगता है अवाम हमारे सस्ते ड्रामे पे यकीन करेंगे। उसके बाद उन्होंने एक बड़ा ड्रामे की एक वीडियो उस पर शेयर की है, बड़ी इंटरेस्टिंग। तो इस पे खैर चौधरी फवाद का भी आया। इमरान खान ने तोशा खाना से इस कानून के मुताबिक घड़ी खरीदी। ये घड़ी इनकी टैक्स रिटर्न और इलेक्शन कमीशन के गोशवारों में डिक्लेयर्ड है। ये डिक्लेयर्ड है, ऐसा इसमें कोई मसला नहीं। जंग जियो ग्रुप ने जिस शख्स को खरीदार बनाकर पेश किया, ना तो उसे कभी घड़ी फरोख्त की गई, ना इस शख्स का इमरान खान से बिलवास्ता या बिलावास्ता कोई ताल्लुक है। जैसे पहले ये बात कर चुके कि घड़ी जो है वो बेची गई। घड़ी के बेचने के बाद जो भी किया, इमरान खान ने लीगल तरीके से घड़ी खरीदी, घड़ी बेची, और उसको बना के उसको और नया से नया ड्रामा, और समझते हैं कि हम उस पर यकीन करेंगे और उस पर इमरान खान की मकबूलियत में कोई कमी आ जाएगी। तो ये कितने बेवकूफ़ लोग हैं। और ये अभी तक वही बात है कि 90 की दहाई में रह रहे हैं, ये समझते हैं कि अब वो जो ड्रामे पहले हमारे साथ ये करते रहे हैं, 75 सालों से ये ड्रामे कर रहे हैं, तो उस पर हम यकीन कर लेंगे। अब तो आंखें खुल गई हैं। अच्छा, गरीदा फारूकी साहबा कहती हैं जनाब $2 मिलियन नकद पाकिस्तानी रुपए में कितने बनते हैं? बड़ा तंजिया उन्होंने लिखा, पहले उनका एक ट्वीट आया, बड़ा तंजिया। अच्छा, एक रिजवान रजी साहब है। रिजवान रजी साहब जो थे, ये मशहूर है आर्मी के खिलाफ भौंकने में, ये शख्स, और ये आर्मी के खिलाफ इनको पकड़ा भी गया है, ये पुलिस की कस्टडी में रहे, इनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है। कितना बदनसीब वो शख्स है जिसे ये तोहफा नसीब और वो उसे ओने पोने बेचते, यानी कि बड़े दुखी हैं, बड़े मुसलमान मजहबी इतने लोग हैं। और ये तोहफा जो है, ये स्टाइल वॉचेस पे ये घड़ी लगी हुई है। आई डोंट नो अब ये वही घड़ी है या क्या है। इतना इस घड़ी के ऊपर इतना सियासत की गई कि जैसे लगता है कि इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा मसला ये घड़ी है। तो अच्छा, अब बाकी जो है
پھر غریدہ فاروقی صاحبہ نے پہلے وہ والا ٹویٹ کیا. تو ایک یہ بیانیہ بناتے ہیں نا اپنا, ان کا ایک بیانیہ ہے جیسے جو سلیم صافی صاحب کا بھی ہوتا ہے, جو کہ طلعت حسین کا بھی ہوتا ہے, جیسے لگتا ہے کہ یہ اور اس کے علاوہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ دنیا میں کوئی اور کرپشن بھی ہو رہی ہے, کوئی اور بات بھی ہو رہی ہے. سارے جو ہے چیزیں جو ہے, اچھا اس میں جو ہے ایمن ولی خان جو کہ سلیم صافی نے ری ٹویٹ کیا ہے, گھڑی بیچنا وزارت عظمیٰ کی کرسی کو عالمی سطح پر بدنام کرنا ہے, پاکستان کو عالمی تنہائی کی طرف لے جانا ایک مسئلہ ہے. لیکن دکھ اس بات کا ہے کہ ریاست مدینہ کے دعویداروں نے وہ گھڑی بیچی جو شاید دنیا کی واحد گھڑی تھی جس میں مسجد الحرام کا ماڈل موجود تھا. تقدس کا خیال ہی رکھ لیتے ظالموں. اور یہ گھڑی کا اسٹائل واچ اس پہ میں آپ کو دکھا چکی ہوں, اس پہ بھی آ رہا ہے. اچھا یہ اتنے نیک ہیں اور اتنے پرہیزگار ہیں, ویسے یہ لبرل ہیں, ان سے کوئی بات کرو تو یہ لبرل بن جاتے ہیں, اور ابھی ان کو اتنا دکھ پہنچا ہے اس گھڑی کا. اچھا ایک اور, سیاست کے لیے ریاست مدینہ کا مقدس لفظ استعمال کرنے والے نیازی نے, یہ عبداللہ خان کو ہی ہیں اور کر رہے ہیں, اس کو بھی ری ٹویٹ کیا ہوا سلیم صافی نے, وہ گھڑی بھی بیچ ڈالی جو اللہ کے پاک گھر کی تصویر سے مزین تھی. اس کا بس چلا تو نعوذ باللہ اپنی لالچ کے لیے کچھ بھی فروخت کر دیں گے. مسلمان تو غلاف کعبہ کے ٹکڑے کو بھی جان سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں. اور یہ سب لوگ وہ ہیں جو اپنے آپ کو لبرل کہتے ہیں اور عمران خان کو کنزرویٹو مسلمان کہتے ہیں. یہ وہ باتیں کر رہے ہیں, اتنا ان کو دکھ پہنچا ہے ایمن ولی خان کو اور یہ سب لوگوں کو. اور اس کا جواب, لیکن عوام بات وہی آ جاتی ہے کہ آپ کس کو بیوقوف بنا رہے ہو, آپ وقت گزر گیا. عوام کیا, عوام نے جو ایمن ولی خان کو جواب دیا نا, تو وہ تو ایک ڈیٹیل لمبی تھی کہ کس طرح آپ نے خیبر پختونخوا کو بیچا. آپ کو پہلے شرم اس پہ آنی چاہیے, آپ جو ایک گھڑی پہ اتنا ہنگامہ کر رہے ہیں. اچھا اب ایک بندے کا کیا ہے, این ایجوکیٹڈ مین spreading bigotry and stooping to the low level man where it is said that one cannot sell a piece with religious symbolism. کیا آپ ریلیجس کی چیز لکھی ہو تو آپ کیا اسے بیچ نہیں سکتے؟ مجھے بتائیں کہ آپ نہیں بیچتے, کیسی باتیں کر رہے ہیں. ٹاپ لیول چول, watches are meant to bought and sold. Also he bought the watch at correct price unlike your father. He can't even prove his entire wealth. اب کہ تمہارے باپ کی طرح نہیں کہ جو اپنی ویلتھ بھی پروف نہیں کر سکا, تمہارا پیسہ آیا کہاں سے ہے, تم اپنی دے نہیں سکتے ہو. تو جناب یہ سارے, پھر اس کے بعد طلعت حسین, look at the respect the maker of special gives to the holy images and look at what is done to these gifts, sold in stealth like contraband in shady market through googies and goons. Googies مطلب یہ پتہ نہیں گوگی کو کہہ رہے ہیں, to murky dealer. Imran Khan can say what he wants but he owns MBS, a personal apology. یعنی کہ یہ پرسنل اپالوجی کرنی چاہیے کہ آپ نے گھڑی دی اور وہ عمران خان نے پیسے دیے تو شاخانہ میں چرا لیتا ہے, جیسے یہ مرسیڈیز ہڑپ کر لیتے ہیں, تو وہ بات ٹھیک تھی. میں حیران ہوتی ہوں اس قدر ان کا لیول ہے, اگر اتنا ہائی لیول ہے ان کا. اور دوسری طرف جو ان کے آقا غلام ہے ان پہ تو میں آتی ہوں. خیر جو آقا, ان کے آقا جناب مریم نواز شریف کہتی ہے ادھر ادھر. عمران خان صاحب نے اس پہ زبردست ایک, اچھا میں ایک ٹویٹ کیا کیونکہ جنگ نے اس پہ بہت زیادہ اس پہ ایشو بنایا. جنگ کا یہ ایک اس قدر یہ ایک لو لیول پہ چلے گیا ہے کہ جنگ کی ہیڈ لائن یہ آئی ہے کہ جناب یہ گھڑی کا یہ جو بھی ہوا. اور گھڑی کا انٹرسٹنگ بات یہ نہیں کہہ سکتے کہ گھڑی لی گئی اور گھڑی بیچی گئی, اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے, کچھ ایسا نہیں ہے. اور پھر بھی اس کے اوپر کیا کیا چیزیں چل رہی ہیں. خان صاحب نے کہا انف از انف. یسٹرڈے جیو اینڈ خانزادہ سپورٹڈ بائی ہینڈلرز slandered me through a baseless story cooked up by a known fraudster and internationally wanted criminal. I've spoken to my lawyers and or I'll take this matter to the court. خان صاحب نے اس میٹر کو لے کے جانے کا فیصلہ کر لیا کہ وہ کورٹ میں لے کے جائیں گے. تو بات یہ ہے, اور اس پر سے مریم بی بی کیا کہتی ہیں اس کے جواب میں, یعنی مریم بی بی کہتے ہیں ادھر ادھر کی باتیں مت کرو, رسیدیں نکالو, گھڑی کس کو بیچی نام بتاؤ, پیسہ پاکستان کیسے منگوایا وہ بتاؤ, دوسروں کو چور کہنے والا پاکستان سے سب سے بڑا چور نکلا. توبہ 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 توبہ. کون کہہ رہا ہے جو اس اپارٹمنٹس میں رہ رہی ہے کہ آج تک اس کی رسیدیں نہیں دے سکی. وہ اپارٹمنٹ ہیں جن کو یہ پروف کر کے کہ یہ ہمارے نہیں ہیں, ہم ہمارے ہیں ہی نہیں, عدالت میں انہوں نے پروف کر دیا اور اب وہ انہیں اپارٹمنٹس میں رہ رہے ہیں. شرم حیا ان لوگوں میں ہے نہیں, کسی میں نہیں ہے. اور ایک بیانیہ یہ لوگ بناتے ہیں اور اس بیانیہ پہ پوری یہ سارے ان کے جو بغل بچے, ایک کیسا زبردست خان صاحب نے نام لیا, بغل بچے جو ہیں وہ سارے شروع ہو جاتے ہیں, بغل بچے ان کے ساتھ ساتھ. تو بغل بچوں کا کہنا یہ ہے کہ جناب یہ گھڑی کا معاملہ, خیر جو ہے, اچھا غریدہ ایک اور بات کہہ رہی ہے, گھڑی کا معاملہ اخلاقی اعتبار سے زیادہ قابل تنقید ہو سکتا ہے, لیکن محض اسے بنیاد بنا کر عمران خان کے خلاف کرپشن کا پیمانہ مقرر کرنا بچکانا عمل ہے. چلے یہ اس نے کہا, لیکن آگے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ عمران خان جو ہے اس کے اوپر تو اور بڑے بڑے گھپلے انہوں نے کیے, اس کو دیکھیں. تو جناب گھپلے دیکھیے, وہ بتائیں. ویسے تو آپ ہر وقت عمران خان سانس بھی لیتا ہے تو اس کی بڑی سرخی بن جاتی ہے, تو جو گھپلے کیے ہیں بتائیں کون سے گھپلے کیے ہیں عمران خان نے تاکہ پتہ چلے. تو لیکن اب عوام کا رد عمل دیکھ لیں. تو گھڑی ان کو گھڑی ملتی ہے
کھڑکنے کو. رہنے دو صاحب, آپ سے نہیں ہوگا. خان کا لیول آپ کی گندی سوچ سے بہت اوپر ہے. آپ کے نصیب میں بدنامی کے سوا کچھ نہیں, اور خان کو خدا نے عزت کے اونچے مقام پہ بٹھا رکھا ہے. اس وقت اس انسان پر اللہ کا بہت فضل ہے, ورنہ آپ کے مظالم سے تاریخ بھری ہے. کس کو کہہ رہی ہیں آپ کو بھی پتہ ہے, کن کے مظالم سے تاریخ بھری ہوئی ہے, اور کون ان کو سپورٹ کر رہا ہے, سب کو پتہ ہے یہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. تو جناب ایک ہنگامہ جو برپا ہوا اس ساری گھڑی کے معاملے پہ, اس ہنگامے میں یہ کوشش کی گئی کہ جو ڈیلی میل والا واقعہ ہے وہ جو ان کے اوپر ہرجانہ ہو چکا ہے, میں دیکھتی تھی کاش ایک کوئی جو صحافی ہے, جو بغل بچے کا ڈھیر ہے, یہ صحافی ان میں سے کوئی تو ہوتا, کوئی تو اس کسی میں تو اتنی ہمت ہوتی کہ بات کرتا کہ جناب یہ ڈیلی میل والا واقعہ ہے کیا. لیکن یہ جو ہے یہ بکے ہوئے صحافی, بغل بچے, گندے انڈے, ان کا کام صرف یہ ہے کہ عمران خان کی نکالو, عمران خان کی گولی جو لگی اس کا بھی مذاق اڑاؤ, اور جو بندہ مر جائے, اب کچھ سیکھ لیتے ارشد شریف سے. کاش ایک بندہ مر گیا, اس کو بھی انہوں نے پاس نہیں رکھا کہ ان کا ایک صحافی بھائی مر گیا, اس کا بھی انہوں نے خیال نہیں کیا, اس پہ بھی انہوں نے کوئی بات نہیں کی, اس پہ بھی نہیں بولی. یہ صرف بھونکنے کے لیے بیٹھے ہیں عمران خان پہ, اور اس کے بدلے میں حرام کا مال اپنے بچوں کو کھلا رہے ہیں. تو شرم آنی چاہیے. اس وقت جو کرپشن کے جو میدان جہاں انٹرنیشنلی آپ ذلیل ہو چکے ہیں, آپ کے وزیر اعظم کرپشن میں, ان کے بارے میں کسی نے کوئی بات نہیں کی. اور آج ایک توشہ خانہ جیسے ہی آیا, جو عوام ہے نا پاکستانی, ایک تو یوتھی ہے نا ہم, جو پاکستانی عوام ساری یوتھی بن چکی ہے, آپ کو پتہ ہے. اس وقت سارے یوتھیوں نے نا یہ جو آپ کا سارا بیانیہ لے کے نا, اب میں وہ کہنا نہیں چاہتی کہ آپ کو کہاں دے دیا, ٹھیک ہے, تو وہ سارا بیانیہ آپ کا جو ہے نا وہ ختم ہو چکا ہے. اور آپ اسی مقصد, آپ ایک چیز کرتے, مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آپ اتنے ڈفر ہیں. میں پورا نام نہیں لوں گی پھر پتہ نہیں کیا ہو جائے, لیکن مطلب آپ اتنے خطرناک بھی ہیں اور اتنے ڈفر بھی ہیں کہ آپ کو یہ نہیں پتا کہ یہ جو کام کر رہے ہیں لوگ, اب یہ آپ کی باتوں میں نہیں آئیں گے. اور آپ کو عمران خان کے 4 سال کے دور میں ایک توشہ خانہ کی گھڑی ملتی ہے جو اس نے پیسے دے کے خریدی ہوئی ہے, اور صرف آپ کو تکلیف یہ ہے کہ وہ بیچی کیوں, کہاں بیچی, کدھر بیچی, کب بیچی, کتنے میں بیچی. تو آپ کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے. بہت شکریہ.